سمجھتا ہوں، یا وہ جی حق کو جاننے کے باوجود وہ ضدی ہے، وہ دیکھا نا جی ساری باتیں مانی لیکن یہ نہیں مانی، اس نے بیچ میں ڈنڈی ماری ہے، بلکہ جی ڈنڈا مارا ہے، یعنی جو 100% میری بات نہیں مانی تو یہ ضرور ڈنڈی مار رہا ہے، یعنی جب تک وہ مجھے پورا قبول نہیں کر رہا تو وہ دراصل ڈنڈی مارنے والا ہے، گویا کہ وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمیاں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اختلاف تو ہمیں مدرسوں میں، مسجدوں میں سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ حنفی کی یہ دلیل ہے، اہل حدیث کی یہ دلیل ہے، یہ تو پڑھایا جاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ اختلاف کرنے کا سلیقہ نہیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے جھگڑے، بہت سی لڑائیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم اختلاف کو سلیقے سے کرنے کا ڈھب بھی نہیں جانتے ہیں اور خود ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے کو نہ سننا، نہ سمجھنا اور خود ہی فیصلہ کر دینا کہ نہیں اس کا نظریہ یہ ہے۔ وہ 100 بار کہے کہ نہیں میرا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، تیرا نقطہ نظر وہ ہے جو میں تھوپ رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں۔ بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں کہ سارے اختیار تو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکایات میں بیان کیا ہے، وہ ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو شیطان مل گیا تو شیطان سے اس نے پوچھا کہ جتنا برا تجھے دکھایا گیا، سمجھایا گیا، میں سمجھتا تھا تو اتنا بد شکل تو نہیں ہے، تو اتنا تو بد شکل نہیں نظر آ رہا مجھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل میری تصویر جو ہے نا میرے دشمنوں نے بنائی ہے، تو جو انہوں نے مجھے پیٹ کر دی ہے تمہیں وہی میں نظر آتا ہوں۔ یہ تمثیل کو تمثیل ہی سمجھیں۔ شیخ سعدی فرماتے یہ ہیں، سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس آدمی کی جو تصویر ہے، جو موقف ہے، اس کو تو سنیں، اس کے موقف کو اس کو بیان کرنے دیں، نہ کہ میں اپنے ہی عالم کی کتاب کے ذریعے سے جو سمجھ لوں کہ میرے عالم نے ان کے بارے میں یہ بیان کیا ہے تو لہذا وہ ایسے ہی ہیں۔ نہ ان کے عالم کو سننا، نہ ان کی اصل تحریر کو پڑھنا، اور اپنوں ہی کی پڑھ کو دوسروں کے اوپر فتویٰ لگا دینا۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر اختلاف کے درجے کو نہیں سمجھتے، ہر اختلاف کو یہ کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیتے ہیں، ہر اختلاف کو گمراہی اور ہدایت کا اختلاف بنا دیتے ہیں، حق و باطل کا اختلاف بنا دیتے ہیں، یا کم از کم جائز اور ناجائز اور حرام اور حلال کا اختلاف بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف کے بہت سارے دائرے اس سے کم سطح کے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اختلاف ہے اس کا مطلب مخالفت ہے، وہ ہم سے اختلاف کر رہا ہے، وہ ہماری مخالفت کر رہا ہے۔ میرے بھائی، لازم نہیں ہے کہ ہر اختلاف کرنے والا میرا مخالف ہی ہو، کسی بات پہ وہ میرا ہم فکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اختلافی مسائل کے فرق مراتب کا خیال بھی ضروری ہے۔ ہمارا علم کتنا ہے اور تنتنا کتنا ہے ہم جانتے ہیں۔ اگر میں ہاتھ کھڑے کراؤں کہ اس پورے مہینے میں کس شخص نے ایک دینی کتاب پڑھی ہے، ایک دینی کتاب، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، کیونکہ یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نہ خواستہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی تو میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کے سامنے ان کی سبکی ہو۔ لیکن میں ایک پیشہ تعلیم سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ طالب علم نے تو جو پڑھنا ہے سو پڑھنا ہے، جو پروفیسر لگ جاتا ہے، جو ٹیچر لگ جاتا ہے، اس دن سے اس کا کتاب سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بچوں کو تو پڑھاتا ہے، خود پڑھنے کے لیے اپنے علم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ہے۔
اور اگر آپ مائنڈ نہ کریں، برا نہ محسوس کریں، تو میں اگر یہ کہوں کہ آپ میں سے جو اہل حدیث ہے، کیا وہ صرف اس وجہ سے اہل حدیث ہے کہ وہ ساری کتابیں پڑھ کے اہل حدیث ہوا ہے؟ جو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، یہ دونوں ہی حنفی ہیں، کیا وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ اپنی کتابیں بھی پڑھ لی ہیں اور دوسروں کو پڑھ کے اب وہ جو جھگڑے کر رہے ہیں اور جو تنتنا دکھا رہے ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، سب کچھ جان لیا ہے؟ یقین کریں، یقین کریں، ناراض نہ ہونا، 1% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں ہماری آبادی میں، 1/1000 بھی نہیں ہے کہ جو دین کا مطالعہ، ایک مسلک کا مطالعہ کرنے کے ساتھ دوسرے کو بھی اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ اب ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں 1/100000 شاید کوئی ہو، لاکھ میں سے شاید 1 آدھ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ عموماً کیا ہے؟ عموماً یہ ہے کہ مجھے ایک مدرسہ مل گیا، میری تعلیم اس میں ہوئی ہے، مجھے ایک خاص مسجد مل گئی، اس کے ماحول میں میں نے دوسرے کی بات ہی نہیں سنی، میرے لیے فلاں فلاں چیزیں اجنبی، اس کے لیے فلاں فلاں چیزیں اجنبی، اس لیے مجھے دوسرے کی بات ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے اے گل تے اسی کدی مسیح ویکھی نہیں سی جڑی اے ہن نویں ہون لگ پئی ہے۔ دوسرے بھی یہی کہتے ہیں اے کتھوں آ گئی نویں گل؟ تو خود وہ جو کہتے ہیں کیا انہوں نے کوئی علم حاصل کیا ہے؟ چلے کوئی صحیح بخاری پڑھی ہو، صحیح بخاری نہیں اس کی شرح پڑھ لی ہو، کچھ بھی نہیں ہے، صاف ہے پتہ۔ تو تنتنا اتنا زیادہ، مبلغ علم کیا، محض اتفاق۔ ہاں کچھ لوگوں نے جو اس مسلک سے ادھر ادھر ہو گئے، چلیں ان کا بھی کیا معاملہ ہے کہ ان کو اپنے مسلک سے کوئی چیڑ ہو گئی تھی، یا کوئی اس کے بارے میں بے علمی تھی، یا کوئی ان کو سمجھانے والا مل گیا، کوئی تبلیغ میں لے گیا، کوئی جہاد میں لے گیا، کوئی اور کام میں لے گیا، وہ جہاد کرنا چاہتے تھے، لوگوں کی اصلاح چاہتے تھے، جس نے ان کو سمجھایا، پھر وہ ان کی بات میں اتنا محدود ہو گیا کہ اس نے کہا نہیں باقی سارے غلط، جس پہ میں تھا وہ بھی غلط، صحیح صرف یہی ہے، اتنی بات ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں میں چیز کیا ہے کہ وہ سمجھ لیں ہم جو کرنے کی ہے، جو حضور نے ہمیں سکھائی بتائی۔ دیکھیں اقبال نے بڑے سادہ انداز میں یہ بیان کی ہے، پورا خلاصہ ہے گویا کہ ہمارے اکٹھے ہونے کا جو یہاں ہم جمع ہیں۔ یقیناً اس مجلس میں ہر مسلک کے علماء بھی میرا خیال ہے کہ موجود ہیں، ہمارے دوستوں نے بتایا ہے، اور عوام الناس میں سے بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، اور حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، اور ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، اور کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو اب یہ جو چیزیں بتائی ہیں یہ ہماری سب کی ایک، کسی کو بھی دیکھ لیں سب کی ایک ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ جس کی بنیاد کے اوپر مسجدیں الگ ہو گئیں، وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جی آمین کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں، یہ رفع دین کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، یہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے ہیں۔ میں کئی مجلسوں میں تو یہاں بھی ہاتھ کھڑے کرا لیتا ہوں کہ بتائے بھائی رفع دین کون کون نہیں کرتا، تو بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا فاتحہ کون کون نہیں پڑھتا نماز میں، وہ بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ میں نے کہا آمین کون کون نہیں کرتا، ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ میں کہا یار بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے، آمین نہیں کہتے، فاتحہ نہیں پڑھتے، آپ کی نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں جی
ہم تو نہیں پڑھتے، ہم تو نہیں رفع دین کرتے۔ میں نے کہا میں تو جب بھی نماز شروع کرتا ہوں تو رفع دین ضرور کرتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتا ہوں، تو آپ ایسا نہیں کرتے؟ تو سارے کہتے ہیں جی ہم تو کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ تو پھر بھائی رفع دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا مطلب تعداد میں اختلاف ہے، رفع دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھانے کو رفع دین کہتے ہیں۔ فاتحہ نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ اور بھائی صرف بات اتنی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، ایک کی دلیل یہ ہے کہ امام جب پڑھ رہے ہیں سن رہے ہو تو نہیں پڑھنی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، لا فاتحہ الا بفاتحہ، لا صلاۃ الا بفاتحہ۔ تو فاتحہ تو پڑھنی ہے نا، صرف نماز کے امام کے پیچھے کا مسئلہ ہے۔ آمین کیوں نہیں کہتے بھائی؟ آمین کہنے نہ کہنے کا تو مسئلہ نہیں ہے، آمین کے تو اونچے نیچے کا مسئلہ ہے، صرف اتنا آمین بالجہر ہے یا آمین بالسر کہنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہم نے مسجدیں الگ کر لی کہ نہیں جی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی آمین اونچی کہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دوسرا بار بار رفع دین کرے۔ بھئی وہ بھی حدیث کو سہارا بناتا ہے، وہ بھی حدیث کو سہارا بناتا ہے۔ چاہے کسی کے پاس ایک حدیث ہے، کسی کے پاس 20 حدیث ہیں، حدیث آ گئی ہے تو آپ اس کو بھی اختلاف کا اور اپنے عمل کرنے کا اختیار دے دیں۔ دلیل دینا، علم دینا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے، لیکن لڑنا، جھگڑنا اور اصرار کرنا اور اپنی مسجد میں دوسرے کو برداشت نہ کرنا، کئی کہتے ہیں جی ہم تو برداشت کرتے ہو، بھائی وہ آتا ہے اور ہر وقت ہی آپ مسئلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ تم ایسے نماز کیوں پڑھتے، یہ بھی تو اس کو بگانے والی بات ہے۔ میرے اوپر آپ پر لازم ہے کہ رفع دین کی ہم تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائی ایک بات سمجھ لیں کہ یہ رفع دین کا مسئلہ ہو، آمین کا مسئلہ ہو، فاتحہ کا مسئلہ ہو، یہ تبلیغی مسائل نہیں ہیں، یہ ترجیحی مسائل ہیں۔ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، لوگ ترجیح دیتے ہیں، ایک نے اس کو ترجیح دیا دوسرے نے، اور جب اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، ایک بھی آ جائے، تو پھر جھگڑے کی ہمیں جرت نہیں ہونی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ترجیحی مسائل ہیں، اور جو تبلیغی مسائل تھے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں، انفرادی تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور مسجدوں میں بھی ہم کم ہی کرتے ہیں۔ وہ تبلیغی مسائل کیا تھے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا قوامین بالقسط، لوگوں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ، بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، ظلم کے ساتھ ہی بن جاتے ہو، برادری کا ساتھ دینا چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، یہ کام ہم کرتے ہیں۔ تبلیغی مسائل ہیں، لوگوں حلال کھاؤ، سود کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، پردہ داری حیاداری اختیار کرو، یہ تبلیغی مسائل تھے، ان کو تو ہم بیان نہیں کرتے۔ مجھے پتا ہے کہ ایک علاقے کی مسجد میں منڈی کے اندر مولوی صاحب کو رکھا گیا، انہوں نے سود کے خلاف تقریر فرما دی، اور اسی دن کمیٹی نے بلا کے کہا کہ یہ سود کے خلاف اگر آئندہ بھی تقریر کرنی ہے تو تمہاری چھٹی۔ میں عملاً بتا رہا ہوں، شیخوپورہ ضلع کے اندر ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر یہ کہا، کیوں کہ سارے کاروباری لوگ سود پہ کاروبار کرتے تھے۔ یہ تبلیغی مسئلہ ہے کہ اگر سود سے باز نہیں آ جاؤ گے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور کے رسول سے تو اعلان جنگ کر رہا ہے، اور آپ اس کو تبلیغ کرتے نہیں ہیں۔ تو اور بہت سارے مسائل ہیں، تو تبلیغی مسائل جو اصل تھے ان پہ کم، اور ہم نے ترجیحی اور فقہی مسائل پہ زور دینا شروع کر دیا۔ تبلیغی مسائل یہ ہیں کہ دین کے اندر جو بدعات پیدا ہو رہی ہیں ان کا ابطال کریں، لیکن ان میں بھی فرق کریں کہ جو مہم ہیں، بڑی بڑی بدعات ہیں، ان کو فوکس کریں، یا تو ساری امت اس میں شرک کا ابطال کریں، توحید کا احیاء کریں، یہ ہیں تبلیغی مسائل۔ لیکن ان میں بھی ہم چوٹ لگائے بغیر نہیں رہ سکتے۔
اگلے کا ٹھٹھا اور تضحیق کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے، اگلے کو ریئیکشنری کرتے ہیں اور پنجابی میں چونڈی وڈتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہماری کیوں نہیں مانتا۔ تو بھائی اس سے معاملات بگڑتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو اپنے سامنے رکھیے۔ ہم تو ایک مسلک اٹھتا ہے دوسرے کا کہتا ہے او گستاخو، او منکرو، اللہ دے رسول دے گستاخو، یہی انداز ہے نا۔ دوسرا اٹھتا ہو بدعتی ہو، مشرکو، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ دوسرے کو بدعتی ثابت کر کے اٹھنا، مشرک ثابت کر کے اٹھنا، اور پھر یہ کہنا کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتے ہیں۔ میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں یا ایھا الکافرون کتنی مرتبہ آیا ہے معلوم ہے؟ صرف ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ پورے قرآن میں۔ اور کب یہ کہ جب اہل مکہ کے اوپر شرک کا بودا ہونا، کمزور ہونا دلائل سے ثابت کر دیا اور سچی توحید کو ایک ایک دلیل کے ساتھ واضح کر دیا گیا۔ ہمیں تو جلدی ہے کہ جلدی سے جلدی ان گمراہ لوگوں کو، ان بدعتی لوگوں کو پہلے تو فتویٰ لگائیں ان کے اوپر، نہ ان کی جہالت دور کی، نہ ان سے ہمدردی غمگساری کی۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی فکر ہوتی تھی، اور ہمیں مسلمانوں کو کافر اور گمراہ قرار دینے کی فکر ہے۔ معلوم ہے کہ مکے کا ایک بڑا خطیب جب سہیل بن عمرو گرفتار ہو کے آیا، بڑا خطیب تھا، حضور کے خلاف دریدہ دہ نہیں کرتے، بعد میں خیر مسلمان ہوئے، تو قیدی کی حیثیت سے ہمیں ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ کے کمرے میں حضور نے بٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ آئیں تو دیکھتے ہی ان کے یہ جیٹھ لگتے تھے، دیور جیٹھ جو ہوتے ہیں وہ لگتے تھے، آ کے انہوں نے تانا دیا کہ مر کیوں نہیں گئے تھے؟ اب یہاں قیدی کی حیثیت سے بیٹھے ہو، بڑے تنتنے تھے، مر کیوں نہیں گئے تھے؟ جان کیوں نہیں دے دی تھی بدر کے اندر تم نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، کہنے لگی، فرمایا اے سودا، کیا تم شیطان کے معاملے کو اس کے لیے آسان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو جہلیت پر ہی جما دے؟ کہ جب ہم کسی کو ایسے کہتے ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مرتبہ ہم کچھ اہل علم کچھ ٹی وی ریکارڈنگ کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑے خطیب کا ذکر ہوا، تو انہوں نے کہا جی، ایک فرقے کے مولوی صاحب نے کہا ہم تو فلاں کے کتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا غلو میں، عقیدت میں، ہم تو فلاں کے کتے ہیں۔ تو اب اسی محلے میں دوسرے مولوی صاحب آ گئے اور انہوں نے جلسہ کیا اور کہا کہ دیکھو بھئی فلاں نے کہا کہ ہم تو فلاں کے کتے ہیں، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان کی اولاد کیا ہوئی؟ سب نے جو جواب دینا تھا دیا۔ پھر پوچھا کہ ان کی بیوی کیا ہوئی، ان کی بیٹی کیا ہوئی؟ سمجھ گئے نا؟ میں وہ زبان پہ الفاظ نہیں لانا چاہتا۔ لو جی، معاملہ ڈی سی صاحب تک چلا گیا۔ ڈی سی صاحب نے مولوی صاحب کو بلا لیا، خطیب شعلہ بیاں کو، فصیح اللسان کو، اور کہا جی آپ نے اس کے بارے میں یہ کی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو فلاں کا کتا کہتا ہے تو وہ کیا ہوا، اس کی بیوی کیا ہوئی، اس کے بچے کیا ہوئے، میں نے تو اتنے کہا ہے۔ اب وہ لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھا کیسے لاجواب کیا اس کو، کیسے ڈی سی صاحب کو کاؤنٹر کیا اور کیسے اس مسلک والوں کو لاجواب کیا۔ خوش ہو گئے کہ جلسہ جیت لیا۔
لیکن میرے بھائی، میں نے ان سے بھی عرض کی اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے مجمع تو جیت لیا اور خطیب کی خطابت بھی بڑی قائم ہو گئی، لیکن اس مسلک کے اندر آپ نے جو حق آپ کا مقصود ہے اس کے لیے قبولیت پیدا کی یا مزید نفرت کے بیج بویا ہے؟ دوریاں پیدا کی یا قربتیں پیدا کی؟ اور کیا اللہ اس کی اجازت ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس انداز سے بات کریں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کے ناموں کو مت بگاڑو۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لا یسخر قوم من قوم، کسی بھی قوم ہو یا کوئی بھی فرد ہو کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اور ہم بڑے جلسوں میں تضحیق کریں، تانے برسائیں، اور پھر یہ بھی توقع رکھیں تو یہ دل کی بھڑاس تو ہم نکال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں یاد رکھتے کہ کتنے لوگوں کو ہم دلوں کو مجروح کر دیتے ہیں۔ اور حق کی دعوت کے لیے توحید کی دعوت حق ہے، سنت کا احیاء حق ہے، لیکن اسی سنت کے احیاء کے اندر ہم رکاوٹ خود بنتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری کو بھی ہمیں قبول کرنا ہوگا، اس خطیب کو قبول کرنا ہوگا جو اس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اب میں یہ بات بیان کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ نہیں، کہ اختلاف تو کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں 4 حدیثیں آخر میں بیان کروں گا، ان سے معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس نوعیت کا اختلاف کس طرح نبھایا جاتا ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے میں حدیث و سنت کے ساتھ تمسک کا خیال رکھنے والے سب سے زیادہ ہیں، تو ان کو ان احادیث کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو رہنمائی دیتی ہیں، اور بھی بہت ساری احادیث مل جائیں گی، نقطہ نظر اگر اس سوچ کا بن جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المغازی میں خندق کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خندق کی جنگ میں کامیابی کے فوراً بعد کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے جو غداری کی تھی اس جنگ میں، ان کا محاصرہ کرنے، تو فوراً آرڈر کیا، ابھی آپ مسجد نبوی میں تھے، فرمایا کہ جا کے محاصرہ کرو، صحابہ کو روانہ کیا، جو آ رہے تھے آپ روانہ کر رہے تھے، اور ساتھ آپ نے ہدایت فرمائی لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنی قریظہ کی بستی میں۔ واضح حکم ہے، لا یصلین احد، شدت کے ساتھ، اہل علم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پہلے لا آیا ہے، پھر یصلین، اس میں بھی شدت ہے، اللہ یہ خود شدت کا کلمہ ہے، حصر کا کلمہ ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں نماز پڑھنی مگر بنی قریظہ کی بستی میں جا کر۔ تو صحابہ کرام روانہ ہوئے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر یہ خدشہ پیدا ہو گیا، یہ بنی قریظہ کی بستی، اگر آپ یہ جو ہے نا قباء کی بستی میں کھڑے ہوں، قباء کی مسجد میں کھڑے ہوں، تو پیچھے کی طرف دیکھیں نا، قبلہ کی بجائے دوسری طرف، تو اس سائیڈ میں یہ قباء کی بستی تھی، تو کوئی 4-5 کلومیٹر بن جاتی ہے، بہرحال پہنچنے میں تاخیر ہوگی، مغرب کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہمیں عصر کی نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے کیونکہ قضا ہو جائے گی، باقی کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا واضح حکم ہے کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے بنی قریظہ میں جا کے۔ جو پڑھنا چاہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے فرمان بجا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا جلدی جلدی پہنچو، وہیں پڑھنا، رستے میں رکنا نہیں، یعنی کہ لیکن اگر اب ہم تاخیر ہمیں ہو گئی ہے تو اب ہم نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، تو کچھ چلے گئے اور ان کی نماز مغرب قضا ہو گئی، عصر بھی قضا ہو گئی اور مغرب بھی لیٹ پڑی انہوں نے جا کے۔
باقیوں نے یہاں پڑھ لی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ گئے, یہ لوگ بھی پہنچ گئے, فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر ہوا. اب اس اختلاف کو سمجھیں کہ ایک واضح حکم کے باوجود کچھ صحابہ نے رستے میں نماز پڑھی ہے, جو گئے ہیں ان کی نماز قضا ہو گئی ہے, ان کے پاس الفاظ واضح ہیں, دلیل ہے. ان کے پاس وقت کی تبدیلی کی وجہ سے ایک پہلو ہے, حالات کی تبدیلی کی بنیاد ہے, سوچ ہے, غور و فکر ہے, یا عقل کی دلیل ہے, جو بھی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا, ہم تو یقیناً فتویٰ لگانے میں دیر نہ کرتے, لیکن صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے, وہ حضور سے رہنمائی لیتے تھے. تو ذکر ہوا تو کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے, فلم یعنف واحدا منہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہا. گویا کہ دونوں ہی درست ہیں, ٹھیک ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے کوئی بات کہی جائے یا عمل کیا جائے اور اللہ کے رسول خاموش رہیں, جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں, تو آپ کی خاموشی اس چیز کے صحیح ہونے کی دلیل ہے. تو اب ہم تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہمارے ہاں عام سوچ ہے. اچھا جی, ایک انج ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہوئے تھے, وہ بھی ٹھیک ہوئے. ہم تو بالکل یوں کرتے ہیں کہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں, دو کیسے ٹھیک ہو سکتے, ہمارے نزدیک نہیں ہو سکتے. تو یہاں تو ہوئے کھڑے ہیں, یہاں تو ہوئے کھڑے ہیں نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل معاملہ کیا ہے, اگر تو صحابہ اختلاف کرتے حدیث سے, حدیث کا انکار کرتے, تو پھر یقیناً وہ غلط قرار پاتے. حدیث سے اختلاف نہیں ہے, حدیث سے اختلاف نہیں ہے, یہاں فہم حدیث کا اختلاف ہے, تعبیر و تشریح حدیث کا اختلاف ہے. تو یہاں آپ نے بتا دیا ہے کہ میری احادیث کی تعبیر و تشریح میں اختلاف ہونا ممکن ہے. جب صحابہ جیسی تربیت یافتہ جماعت میں اختلاف حدیث کے سمجھنے میں ہو سکتا ہے, فہم میں ہو سکتا ہے, تو پھر بعد والوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, وہ چاہے علم کی کمی کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. دوسری حدیث جو سنن دارمی کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی تیمم کے باب میں حدیث ہے. دو صحابی تھے, سفر پر تھے, پانی نہ ملا, تیمم کیا, ظہر کی نماز پڑھ لی, اسی دوران چلے آگے تو پانی مل گیا, ظہر کا وقت جو پڑی تھی اس کا ٹائم باقی تھا. ایک نے کہا کہ اب ہمیں کامل طہارت مل گئی, وضو ہو گیا, اب ہم نماز دوبارہ پڑھیں گے. دوسرے نے کہا میں تو نماز نہیں دوبارہ پڑھوں گا. دوبارہ کس لیے پڑھوں؟ جس وقت میرا عذر تھا, عذر کی موجودگی میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, میری نماز ہو گئی, میں نماز دوبارہ نہیں پڑھوں گا. ایک نے نماز کو دہرایا, دوسرے نے نہیں دہرایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ذکر ہوا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس آدمی نے نماز کو 2 بار پڑھا تھا, آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین, تیرے لیے دوہرا اجر ہے, 2 بار نماز پڑھنے کا ڈبل اجر ہے. اور جس نے التی لم یعد, جس نے نماز نہیں دہرائی تھی, فرمایا فقد اصبت سنہ, تو میری سنت کو پہنچ گیا ہے. یعنی سنت کا مراد اور مقصود کیا ہے وہ تو نے سمجھ لیا ہے. تو ایک کی عمل کی تعریف کر دی, ایک کی سوجھ بوجھ کی تعریف کر دی, تو اختلاف کے باوجود دونوں کی بات کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے. چلیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے, دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس امیر نے, حاکم نے یا عالم نے
اجتہاد کیا یعنی نئے مسئلے کا حل قرآن و سنت کی دریافت کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ جیسے یہ سپیکر چل رہا ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ اجتہادی چیزیں ہیں نا کہ آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، ورنہ ہم تو اس کے خلاف 20 سال پہلے تو بڑے ہیوی فتوے موجود تھے، آج ہر مسجد میں بن رہی ہے۔ تو جس کسی نے اجتہاد کیا اس کا اجتہاد درست ہوا تو اس کو 2 نیکیاں ملیں گی، اور جس کا اجتہاد غلط ہوا اس کو بھی 1 نیکی ملے گی، 1 نیکی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوا نا، ایک اختلاف غلط بھی ہے، غلط ہے، لیکن دلیل جاننے کی اپنی طور سے کوشش کی ہے تو اس کے اجتہاد کے اوپر عمل کرنے والا بھی نیکی سے محروم نہیں ہے۔ جیسے روزے میں ٹیکا لگانا ہے، اس کے بارے میں بھی کئی اجتہادی رائے ہیں، اور کہاں لگانا ہے، کس صورتوں میں جائز ہے، کس میں نہیں ہے، بہت سارے ہیں، کئی اس کو جواز دیتے ہیں، کئی نہیں دیتے ہیں۔ تو اب ہم کہیں کہ یہ تو جو روزے ہی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، یہ بہانے بنا رہے ہیں، سارا کچھ جائز کیے جا رہے ہیں۔ بھائی اجتہاد کی گنجائش ہے، میں اور آپ کون اس کو بند کرنے والے ہو سکتے ہیں؟ اب اس اجتہاد کے نتیجے میں لوگ ایک عالم کی رائے کو اختیار کریں گے، دوسرے کی رائے کو اختیار کریں گے۔ نہیں، جو میرے عالم نے کہا وہ تو 100%، اور باقیوں کی نمازیں ہی نہیں، ان کے اعمال ہی نہیں، ان کے روزے ہی نہیں قبول ہونے۔ میں کون ہوں تو یہ فیصلے کرنے والا؟ اللہ نے قبول کرنا ہے کہ میں نے کروانے ہیں؟ جا کے میرے سرٹیفکیٹ سے وہاں پاس ہونے ہیں میرے روزے، دوسروں کے روزے؟ کتنا تنتنایا ہمیں۔ اور پھر ان مسائل کو جو علمی اور فکری مسائل تھے، ہم نے کیا کیا کہ ان کو عوام الناس کے اندر لے آئے، عوام الناس کے اندر لے آئے۔ وہ بھائی یہ اہل علم کے مسائل ہیں، ان کی سطح کے مسائل ہیں، وہ آپس میں کریں۔ یہ اہل علم کے مسائل ہیں، اجتہاد کے مسائل ہیں، یا کس حدیث کو ترجیح دینی ہے کس حدیث پر، یہ ان کے مسائل ہیں۔ بھائی میرے یہ عوام کے مسائل نہیں ہیں۔ آپ نے کن مسائل میں ان کو ڈال دیا؟ ان کو تو یہ بتائیں، یہ ریڑھی لگانے والے کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ امین اونچی اور نیچی کا؟ آپ اس کو بتائیں بھائی نماز تو پڑھا کر، نماز پڑھا کر، اور یہ جو تو سود والی کمیٹی ڈالتا ہے نا، یہ بتائیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو بیبیاں بے حجاب پھر رہی ہیں، تمہارے گھر کے اندر کوئی آدمی آئے اور کہے کہ اپنی اپنی عورتوں کو ذرا تیار کر کے بٹھاؤ، میں ایک کیمرہ مین کو لا رہا ہوں تاکہ ان کی مووی بناؤ، تو آپ اس کو گلے سے نہیں پکڑ لیں گے؟ پکڑ لیں گے نا۔ لیکن خود اپنی خواتین کو بنا سنوار کے اسٹیجوں کے اوپر بٹھا کے، اعلیٰ لائٹنگوں کے اندر بٹھا کے، خود آپ نے موقع دیا ہوا ہے کہ آئیے اور مووی بنائیے۔ یہ مسئلے کس نے بیان کرنے ہیں؟ یہ حق کس نے بیان کرنا ہے؟ اس حق کی طرف تو نہیں جاتے ہم، جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی جو عوام کے مسائل ہیں نا بتانے کے، ذمہ داروں کو بتائیں کہ پانی کی چوری غلط نہیں ہے، جو موقع توڑے ہوئے ہیں، اگلوں کا حق مار رہے ہو، یہ بھی تو بتایا کرو نا۔ کبھی موقع ٹوٹے ہوئے ہیں، پورے گاؤں نے اور حاجی نمازی سارے پیسے بھر کے پٹواری صاحب کو چوری پہنچا کے آتے ہیں اور موقع توڑواتے ہیں۔ کوئی مولوی صاحب بیان کرے نہ، دیکھے ذرا کیا ری ایکشن آتا ہے محلے کے اندر۔ کوئی مولوی یہ رسک نہیں لے گا کہ میری یہ خطرے میں پڑ جائے۔ پھر حق بیان کرنے کا اگر آپ یہاں مصلحت اختیار کرتے ہیں تو وہاں بھی مصلحت اختیار کر لیں کہ وہاں تو اللہ کے رسول نے خود اس مصلحت کو ہمیں سمجھایا ہے، تو وہاں مصلحت نہیں ہے، ایک فروعی مسئلے کے اوپر اتنا بڑا جھگڑا کھڑا کر دیا ہم نے۔ چوتھی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے اوپر تمام ازواج آپ کے ساتھ حج پہ گئی تھیں، حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں۔ فرمایا کہ اے عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو انہی بنیادوں پر کھڑا کروں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھڑا کیا تھا، لیکن میں یہ نہیں کرتا، میں ایسا نہیں کرتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
کئی بار آئی ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، نئی نئی ایمان قبول کیا ہے، اس لیے نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ اتنی نئی نئی بھی نہیں تھی۔ آپ نے مکہ کو کب فتح کیا تھا؟ 8 ہجری میں، اور حجۃ الوداع ادا کیا 10 ہجری میں۔ 2 سال گزر چکے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فقیہ اور سمجھدار صحابی نے وہاں ان کی تربیت کی، آپ ان کو معلم بنا کر آئے تھے۔ اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ تیری قوم چونکہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہیں، اس لیے میں خانہ کعبہ کو گرا کے اس طرح نہیں کر رہا جیسے حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ یعنی خواہش آپ کی ہے کہ خانہ کعبہ کو ویسا ہی ہونا چاہیے۔ کتنی اہم عمارت ہے، لیکن اللہ کے رسول نہیں چھیڑ رہے کہ قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، یعنی یہ کہیں بدک نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ سارا کچھ کر لیا، اب یہ خانہ کعبہ کو گرانے چل پڑے ہیں۔ نئے نئے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ادھر ادھر پھر باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے جی، خانہ کعبہ کو ہی گرا رہے ہیں۔ کیونکہ خانہ کعبہ کو گرانے سے 60 سال پہلے ایک وبال آیا تھا ابرہہ کے اوپر، تو حضور کی جوانی کے دور میں خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی۔ قریش گرانا چاہتے تھے لیکن ڈرتے تھے کہ کہیں ہم پر بھی وبال نہ آ جائے، اچھے مقصد کے لیے گرانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے گرایا، پھر بنایا، لیکن کیا ہوا تھا کہ ان کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں تھا، اتنا مال نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کو پورا اتنا بناتے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو یہ جو حتیم ہے نا، یہ چھوٹی سی دیوار ہے، منڈیر ہے، یہ حصہ خانہ کعبہ کے اندر تھا، یہ باہر چھوڑ دیا اور عمارت چھوٹی کر دی۔ اور یہ بھی سن لیں کیوں ایسا کیا کہ فنڈ کم تھا۔ اور فنڈ کم کیوں تھا؟ آج تو ہم مسجدوں کے مینار بنانے پہ، قالین بچھانے پہ حلال حرام کو کوئی ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ ابو امیہ نامی ان کے ایک بڑے آدمی نے یہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کے اندر واحد گھر ہے، اس میں کسی کی حرام کی روزی نہیں لگنی چاہیے، کسی فاحشہ عورت کی، کسی برائی کے کام والی روزی نہیں لگنی، جو حلال والے نا صرف وہی دیں گے۔ تو وہ کم پیسے اکٹھے ہوئے نا، تو وہ بنا دیا انہوں نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اس کو اسی طرح بناؤں، لیکن اس لیے نہیں بنا رہا کہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے۔ تو قوم کے جذبات کا خیال رکھنے، ان کی استعداد دیکھ رہے ہیں، ان کی آمادگی اور تیاری کہ کتنی تربیت ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول کیا ڈرنے والے تھے؟ یا جو حق کی بات ہو وہاں کسی کا لحاظ کرنے والے تھے؟ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ظلم تھا جو آپ پر نہیں ڈھایا گیا؟ لیکن کیا آپ توحید کی دعوت سے رکے؟ اس کے بیان سے پیچھے ہٹے؟ کتنی بار انہوں نے آفریں کی، پیشکشیں کی، عورت چاہیے، دولت چاہیے، کیا چاہیے، سلطنت چاہیے، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے نہیں مانی۔ قوم بلاتی تھی آپ کو، آپ کے چچا کے ساتھ بلاتی تھی دوسری طرح، لیکن پھر کہتے تھے یہ بڑے ضدی ہیں۔ ساری باتیں برداشت کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے رہے، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ لیکن یہاں قوم مسلمان بھی ہو گئی ہے، حکومت اور اقتدار کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے، پھر بھی فرما رہے ہیں، تو اس لیے فرما رہے ہیں، ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ معاملات کی کو سوجھ بوجھ بھی اختیار کیا کرو، ہر جگہ ہی ڈنڈا اور فتویٰ نہ چلایا کرو۔ اور میں یہ بات بھی ایک مزید سمجھنے کے لیے، اب دیکھیں خلفائے راشدین گزر گئے، خانہ کعبہ ایسے ہی رہا، واقع کربلا گزر گیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی عزیزوں میں سے بھی تھے، ان کو خلافت ملی، وہ خلیفہ بنے حجاز کے اندر اور اس علاقے کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے دور میں کہ حضور کی خواہش یہ تھی اس کو پورا کر دیا جائے، اس کو جواز ہے، انہوں نے خانہ کعبہ کو اس طرح بنایا جیسے روایت تھی کہ اس کے اس طرح دروازے تھے اور اتنی بڑی بلڈنگ تھی، بنا دیا انہوں نے۔ اور جب بنو امیہ نے ان کو شکست دے دی، شہید کر دیا،
تو پھر مروان بن حکم نے پھر خانہ کعبہ کو گرایا اور پھر اسی طرح قائم کر دیا جس طرح قریش نے پہلے بنایا ہوا تھا. اب بنو عباس کا دور آ گیا. بڑی دلچسپ بات ہے. اور ہمارے اہل علم صرف فتویٰ نہیں دیتے تھے، حکمت اور دانائی کی سمجھ بوجھ کی اور حالات کو سمجھنے والے تھے. یہ بات یاد رکھیں. آج ہمارے اہل علم میں کمی یہ ہوئی ہے کہ ہم حالات کا ادراک نہیں کرتے، صرف بغیر سوچے سمجھے بس جو کتابیں پڑھی ہیں ان کی روح سے ایک فتویٰ داغ دیتے ہیں. دیکھیے اس میں کیا سامان ہے. بنو امیہ کی حکومت نے خانہ کعبہ کو ویسے ہی قائم کر دیے جیسے حضور چھوڑ کر گئے تھے. اب جب بنو امیہ کے دشمن بنو عباس آ گئے تو ان کی مخالفت میں جیسے ساڑھے پنڈا جو ہوتا ہے، ایک نے ایک کام کرا چھڑیا، دوسرے نے اٹھا پڑوا چھڑیاں، ایک نے سولنگ لوایا، اگلا توڑن والا آ گیا. یہی کچھ ہوتا ہے نا. تو اب بنو عباس نے آ کے فتویٰ لینا چاہا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے، اور کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر نے بنایا، جیسے حضور کی خواہش تھی، جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، ہم بنانا چاہتے ہیں. تو کام تو برا نہیں تھا نا، کوئی غلط کام تو نہیں تھا نا. فتویٰ بھی بڑے اہل علم سے لے رہے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیے ان کی دانش پہ، فرمایا اے امیر المومنین خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا کہ یہ خانہ کعبہ تماشا بن جائے، کھلونا بن جائے کہ ایک مخالف آئے وہ اس طرح کرے، ایک آئے اس طرح، اور اس کا اکرام اور احترام ہی ختم ہو جائے. آپ ایسا نہ کریں. جو ہو چکا سو ہو چکا. اور الحمدللہ امام مالک کے فتوے کو آج تک ساری امت نے تسلیم کر دیا. حتیم وہی ہیں جہاں قریش چھوڑ کے گئے تھے، خانہ کعبہ وہی ہیں جہاں قریش چھوڑ کے گئے تھے، حضور کے دور میں تھا. تو حضرات گرامی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دین کا مسئلہ محض مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بہت سے انسانی ذہنوں کے اندر اونچ نیچ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو حضرات محترم اس میں 2-3 باتیں ہیں. وقت ہے کو 2-4 باتیں کر لوں؟ اچھا، کہ جو میں موضوع میں بات تو بہت ساری ہے، لیکن وہ باتیں کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں، آپ کا اختلاف ہے، میں کسی کو اختلاف سے روکتا نہیں ہوں. ظاہر ہے آپ کو میری بات سے اختلاف کا حق ہے، مجھے آپ سے اختلاف کا حق ہے، تو آپ کو بھی تو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. میرا بھی ایک نقطہ نظر ہے، آپ کا بھی ایک نقطہ نظر ہے. لیکن اگر ہمیں امت سے واقعی محبت ہے، واقعی محبت ہے، اور ہم مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اتحاد کی رٹ لگانے سے نہیں پیدا ہوگا. اتحاد کب پیدا ہوگا؟ کہ جب ہم اس کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ اختلاف کرنے کا سلیقہ سیکھ جائیں. اس کے بھی آداب ہیں، جیسے کھانے پینے کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں نا، شادی بیاہ کے آداب بتائے گئے ہیں، ہمیں بچوں کے ساتھ رہنے کے آداب بتائے گئے. ہم نے نہیں سیکھا کہ اللہ کے رسول نے، قرآن نے ہمیں اختلاف کے بھی بڑے آداب سکھائے ہیں. 1-2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ اختیار کریں. بدگمانی یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کا موقف نہ جانتے ہیں، نہ پڑھا ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک رائے بنا لی ہے بس. یہ ٹھیک نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی کرتے رہا کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کا محتاط استعمال کریں، لفظوں کی بھرمار نہ کریں، گولے نہ برسائیں، اشتعال نہ دلائیں، نہ اپنے لوگوں کو دلائیں اور نہ دوسروں کو دلانے کا سبب بنیں. ہارون رشید عالم فاضل آدمی تھا، خلیفہ بھی تھا. اس کے دربار میں امام غزالی نے یہ واقعہ رقم کیا ہے احیاء العلوم میں. اس کے دربار میں ایک واعظ آیا، نصیحت کرنے والا، اور انتہائی نڈر بے باک. اس نے امیر المومنین کو خوب لتاڑا، تیرے دور میں یہ ہو رہا ہے، بے حیائیاں ہو رہی ہیں، شرابیں چل رہی ہیں،
یہ ہو رہا ہے، خوب لتاڑا۔ ہارون رشید سنتا رہا، حالانکہ ہارون رشید کا دبدبا ہی بہت تھا، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بول رہا تھا۔ اس کو بھی ہم بڑی بہادری سمجھتے ہیں کہ بندہ جی بڑا حق گو ہے، بڑی اچھی بات ہے، حق بیان کرنا چاہیے، لیکن کو سلیقہ بھی ہونا، ہر لیول کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ ایسے ہی بس۔ تو ہارون رشید نے اس کی باتیں سننے کے بعد کہا کہ تم اپنا تعارف تو کرو، تم کیا چیز ہو، کون ہو؟ اس نے کہا جی میں اللہ کا داعی ہوں، میں مبلغ ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہترین داعی کو مجھ سے بھی زیادہ اپنے باغی کی طرف بھیجا تھا۔ اپنے بہترین داعی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بھی زیادہ سرکش یعنی فرعون کی طرف بھیجا تھا، اور جب بھیجا تھا تو موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو نصیحت کی تھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ بات سمجھ آئی کہ اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلال والے تھے، بڑی طاقت والے تھے۔ کیوں کہا اللہ نے کہ جو آدمی سٹیٹس پر ہوتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ جو اس کا سٹیٹس ہے اس کو اس کے مطابق مخاطب کرو، خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل کا بھی تو کوئی لیول کا بھی مد نظر رکھو، کوئی اور بھی لیول ہے، عقلی لیول بھی ہیں، بندے کے مالی لیول بھی ہیں دوسرے۔ تو بات جو ہے آپ پہلے اس کی بے عزتی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم میرا حق بھی مان جو میں نے بیان کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دل میں نرمی پیدا کریں، نرمی نرم بات سے ہوتی ہے پیدا، سخت بات سے پہلے ہی مرحلے میں۔ اور پھر ایک اور قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اہل کتاب یہود و نصارہ سے بھی بات کرو تو کیا کرو؟ قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا اللہ نعبد الا اللہ، جو قدر مشترک بات ہے۔ آپ فرمائیں کہ اہل کتاب آؤ، ہم اس بات کی بات کریں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، قدر مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے۔ اب ہم یہ مسلمان تو اللہ کو ہی نہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، قبلے کو بھی مانتے ہیں، نمازوں کو بھی مانتے ہیں، روزوں کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، کتنی ساری کامن چیزیں ہماری طرف ہیں۔ تو جس سے کوئی اختلاف بھی ہے تو اس کو کہو یار اللہ کو مانو، دیکھو اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، وہ یار اللہ کے رسول کے مانو، دیکھو یہ حدیث یار ایسے بیان کرتی ہے۔ اتنا پہ نہیں کافی ہے کہ ضرور اس کو چوٹ لگانی ہے کہ تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر خرابی ہے، تو ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، کامن ویلیو کی طرف بلاؤ۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، ہو سکتا ہے گناہ گار بھی ہوں، ہو سکتا ہے فکری لحاظ سے ذرا تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل آدمی نے ان کو کسی طرف لگا دیا ہے۔ اب آپ اس کو چھیڑ کے مزید اس جاہل کی طرف اس کو پختہ کرنے کی بجائے اس کے شیطان کو اس پہ اور مسلط کرنے کی بجائے آپ تو موقع دے رہے ہیں کہ اس کو اور مسلط ہو جائے۔ تو اس کی بجائے چاہیے یہ تھا کہ ہم اس کو شیطان کے شکنجے سے نکالیں، محبت سے، شفقت سے، بات کی تفہیم سے۔ تو اس لیے تو بات نرم لہجے میں کریں گے تو انشاءاللہ بات اثر کرے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جلد بازی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے نا لوگ اس کو منوً فوراً پالے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور گفتگو اور سلیقے سے زیادہ تو کسی کا نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر کو جو ہی اسلام معلوم ہوا ایمان لے آئے، زید کو معلوم ہوا ایمان لے آئے، اور بھی بہت سارے صحابہ ایمان لے آئے۔ لیکن یہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، ان کو ایمان قبول کرنے میں کتنے دن لگے تھے؟ 5 سال لگے تھے۔ ایسے ہی ہے نا،
آپ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو قبول اسلام کرنے میں 5 سال لگے، اور بھی کتنے لوگ ہیں. پھر آپ اور لمبے دور میں آ جائیں، حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید، اسلام کے سب سے بڑے جرنیل یہ دونوں، ان کو اسلام قبول کرنے میں 20 سال لگے. حضرت ابو سفیان کو اسلام قبول کرنے میں 21 سال لگے. امیہ بن خلف کے بیٹے صفوان کو، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسلام قبول کرنے میں 21 سال لگے، اور کتنے لوگ بعد میں. تو میرے بھائی اصل چیز ہے کہ جلد بازی میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر اشتعال آتا ہے. دعائیں بھی کریں، لوگوں کو سمجھائیں بھی، اور انتظار بھی کریں. سارے نبی کہتے تھے کہ انی، کیا ہے جی وہ آیت، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اللہ کے فیصلے کا. انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو وہ معاملے کو توڑ کے نہیں رکھ دیتے تھے، بلکہ انتظار میں ڈال دیتے تھے کہ چلیں انتظار کر لیتے ہیں، مہلت عمل، ہو سکتا ہے کوئی ایمان قبول کر لے. تو عزیزان گرامی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الکافرون صرف 1 مرتبہ کہا ہے، ہم منافق کہتے ہیں، کسی کو بدعتی مشرک کہتے ہیں، اور مشرکہ. پورے قرآن میں یا ایھا المنافقون کا لفظ ہے کہیں؟ اللہ نے 8-10 صورتیں ہیں جن میں منافقوں کا کھول کھول کے کچا چٹھا بیان کیا ہے، لیکن یا ایھا المنافقون سورہ منافقون میں بھی نہیں کہا ہے، جن میں کھل بات ہی ساری ان کی ہے. تو یہ الفاظ کا انتخاب میرے بھائیوں ٹھیک نہیں ہے. لفظوں کا انتخاب ٹھیک کر لیں گے تو بھی اختلاف کے باوجود ہم کٹھے رہیں گے. بڑے بڑے مسائل کے اندر انشاءاللہ دشمنیاں نہیں پیدا ہوں گی، دوسروں کی مسجدوں سے نفرتیں نہیں پیدا ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.